جیسے بے اور دال کا مجموعہ بد کردار، بد اخلاق، بد اسلوب، یہ بے کے دال کے ساتھ ملنے سے ہوتا ہے. یعنی دال کی اگر عدد نکالیں گے تو وہ 4 آئیں گے، لیکن 2 اور 2 جب ملیں گے تو 4 بڑا زبردست ہوگا، کیونکہ اس میں 2 کی تکرار ہوگی. لیکن وہ 4 کے زاویے میں جب جائیں گے تب میں بیان کروں گا. یہاں بات 2 کی ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ دال کے ساتھ اگر یہ ڈائریکٹ ملیں تو غلط اسلوب نکلتا ہے، مطلب نقصان دہ ہوتا ہے. مل تو یہ سب کو جاتا ہے، لیکن اگر رے کے ساتھ ملے تو برا اگر اسلوب ہے تو بڑائی، کیونکہ رے اور ڑے کے سیم بنیں گے، وہ بھی اسلوب ہے اس میں، تو ادھر مکس ہوگا. ٹھیک ہے. تو لیکن دال کے ساتھ ملنے سے اس میں بڑا اختلاف ہے. لیکن اب اس کے راز کی بات کروں کہ الف کے ساتھ ملنے سے بڑا اچھا ہوگا. بابرکت، با کردار، با اخلاق. با الف جب ملتے ہیں تو یہ ہمیشہ کمزور کو بھی طاقتور کر دیں گے، برے کو بھی اچھا کرنے کی طاقت رکھیں گے. اور دوسرا راز اللہ نے بسم اللہ کے ذریعے بیان کیا. سین کے ساتھ اس کا کمبینیشن بڑا اچھا ہوتا ہے. سین کے ساتھ بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے. وہ سین کے ساتھ 6 میں جب جاؤں گا، سین جو ہے وہ 6 میں جب جاؤں گا تو اس کے بارے میں بیان کروں گا جو خواص ہے. لیکن میں بے کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر وہ منسلک ہوں گے تو بڑے اچھے رہیں گے. اس کا دبنا مشکل ہوتا ہے، کسی کے نیچے دبنا مشکل ہوتا ہے. اس کو پیار کے ساتھ ہی جو کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی زندگی میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جب بھی اگر 2 والا نام کسی بچے کا رکھتے ہیں تو ماں باپ کا بچھڑنا وہ اکثر ہو جاتا ہے. لیکن یہ 100% نہیں، کسی حد تک ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے. لیکن 2 کی ایک اور عادت ہے کہ 2 میں 2 اگر لکھیں گے نا تو وہ خود بھی 2 حصوں میں ہوگا. دال اور واو یہ خود بھی 2 حصوں میں ہوگا. تو اگر اس کی زندگی میں زوال آئے وہ بھی لمبا رہتا ہے، اگر اس کی زندگی میں عروج آ گیا تو وہ بھی بہت لمبا رہتا ہے. دونوں چیزیں لمبی رہتی ہیں. فائدہ اس کو اکثر لین دین یا تجارت میں ہوگا. لیکن اس کا اچھا ٹائم آنے سے پہلے ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ لازم و ملزوم کچھ نقصان ہونا ہے. نقصان ہو جاتا ہے اس کا اچھا ٹائم آنے سے تھوڑا ساتھ ہی نقصان ہو جانا. یہ 2 میں دیکھا گیا. لیکن 2 کی شخصیت میں ایک ایسا راز اللہ نے رکھ دیا ہے کہ اس کی اپنی کیفیت میں ایک ایسی شفقت ہوتی ہے، ایک ایسا نور ہوتا ہے، ایسی کرم نوازی ہوتی ہے کہ جب کسی کے سامنے بات کرتا ہے، جب کسی سے کچھ بات کرنے جاتا ہے، اگلا غصے میں بھی ہو اسے دیکھ کر نرم ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے اس میں خاصیت رکھی ہے. ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس کے زیر ہو جائے گا، اس کے ساتھ مل جائے گا. کیونکہ اگر بے کو دیکھا جائے تو بادی حروف میں جیسے یہ آتا ہے تو یہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیکن اس کے دوسری طرف دیکھا جائے تو اس میں روب ربا اس کی شخصیت میں ہوتا ہے اور باتیں کرنا، لیکن اس کی باتیں اچھی بھی کانوں کو لگیں یہ حیثیت ہوتی ہے. اس کی باتیں بری نہیں لگتی کانوں کو. یہ باتونی بھی ہوگا تو باتیں کرے گا. اور دوسری چیز، سوچ ہمیشہ لمبی تان کے رکھتا ہے. کسی بھی بات کی ہوگی تو دور اندیش ہوگا، وہ آنے والے ٹائم کے 20 سال آگے سوچنا شروع کر دے گا. میں بھی اگر بات کر رہا ہوں تو میرا جو سوچنے کا زاویہ فی الحال ہے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں اچھے الفاظ کی بات کر رہا ہوں، یا اس کے بارے میں 1 دن پہلے سوچ رہا تھا یا 2 دن پہلے یا ہفتہ پہلے. یہ میری سوچ کا تقاضا ہے. اگر یہ نارمل حالات میں اکثر حواس میں ملتا ہے. لیکن 2 کی یہ ہوگا کہ وہ ویڈیو کے بعد کی آنے والا ٹائم سوچے گا.
اچھا ویڈیو بن جائے گی تو اس کے بعد اس ویڈیو کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا نہیں ہو سکتا. اور اکثر اگر وہ 2 والا اپنے اندر کچھ کنٹرول رکھتا ہو، ضبط رکھتا ہو، تو سوچوں کو روک کے صحیح جگہ استعمال کر لیتا ہے. لیکن اگر ضبط اور اس میں وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ اس کو میانہ روی کے ساتھ استعمال کر پائے، تو پھر اس کی سوچیں بے لگام رہتی ہیں. وہ آگے آنے والی چیز کے ساتھ ساتھ جو کرنے والی چیز ہے اس میں خلل پیدا کر بیٹھتا ہے. تو یہ اس کی سوچ کے حوالے سے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. تو بات اب بے کے حساب کتاب کی، اس کے جرنل طبیعت کی، اس کی پسند کی ناپسند کی، کہاں جڑنا ہے کہاں نہیں لگنا، تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اور یہ جرنل طبیعت کی بات کرتا ہوں میں. جیسے الف کے بارے میں بھی بیان کیا، تو کچھ اس کے حواس بیان کیے، کیونکہ لمبی تفصیل میں جائیں گے تو آپ خود ہی کنفیوز ہوئیں گے، آپ کو خود ہی مسئلہ پیدا ہوگا، کیونکہ ابھی ذہنوں کے معیار اس لیول پہ نہیں ہیں کہ ان گہرائیوں میں جائیں گے. جب اگر آپ نے ان بنیادوں کو پکڑ لیا، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے بیان کریں، کیونکہ الف کا بھی بیان بالکل لمیٹڈ ہوا ہے، بے کا بھی بڑا لمیٹڈ ہوا ہے. اور یہ آگے حواسوں میں جب ان کی مزید باتیں کرتا رہوں گا تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ ان کے بارے میں اور بہت سارے انکشاف ہیں جو کہ ہونے بڑے ضروری ہیں، جن سے مزید راز کھلتے ہیں. تو با کی جنرل اگر بات کی جائے، یعنی 2 کی، تو با وہ حرف ہے جو کہ بے سے بے ملنے کے بعد، جیسے بابت جو مطلب تکرار، بحث تکرار اس کا مطلب بھی بنتا ہے. تو بے اپنے ساتھ بے ملانے سے بھی عدد بنتا ہے، لیکن الف جیسے ہے، الف کے ساتھ ملنے سے لفظ نہیں بنتا. جیسے شروع میں 2 دفعہ الف آنے سے لفظ نہیں بنتے. بے لیکن شروع میں بنے تو لفظ بن جاتے ہیں. اور بے کی ایک عادت ہے کہ یہ سب کے ساتھ ملتا ہے. ہاں اگر الفاظ کے مجموعے میں کچھ ایسے الفاظ ہوں جو کہ دوسرے شخص کے مجموعے میں اس کے اپوزٹ ہوں، تو ان میں تکرار، بحث، غصہ، یہ ساری چیزیں اور اختلاف پیدا ہو جانا وہ ایک معمولی زندگی کا حصہ ہے، وہ ہر عدد میں پائی جائیں گی. لیکن بے کی عادت ہے پہلے بھی آئے یا بعد میں آئے، یہ لفظوں کے ساتھ جڑتا ہے، بیچ میں بھی آئے تو جڑتا ہے، کنیکشن بناتا ہے. ہاں ان الفاظوں کو چھوڑ کے جن کے بعد میں اگر آئے، فار ایگزامپل واو ہے تو الف ہے، یہ اگر پہلے آئے تو وہ ان کی عادت ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں جڑنا، ورنہ بے میں یہ عادت ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی جڑ جائے. لیکن وہ ان کی عادت ہے کہ علیحدہ رہنا، کیونکہ ان کا زور ہے وہاں. تو لہٰذا بے میں میل جول بڑا زبردست ہوتا ہے. یہ مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے، خاص طور پر اپنی فیملی میں. تعلق، دوست، یارانہ یہ پسند کرتا ہے، اور مجمع اس کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہوتے ہیں. یعنی میل جول کا یہ ایک مجموعہ رکھتا ہے. اور اس کی اگر مزید ترتیب کو بیان کیا جائے، اگر جب یہ دال کے ساتھ ملے تو ہمیشہ برے اثرات لاتا ہے، جیسے بد کردار. تو اس عدد میں جوڑ لازمی ہوتا ہے. جیسے ایک کی ایک خاصیت ہے، یہ میں نے ایک کے خواص میں بیان نہیں کیا لیکن یہاں ہی کر دیتا ہوں. ایک کا کام یا پہلی دفعہ میں ہوگا یا تیسری دفعہ میں ہوگا، لیکن 2 کا کام اکثر دوسری دفعہ میں ہوگا. اور اسی طرح 4 کا بھی 2 دفعہ میں ہوگا دوسری کوشش میں. تو 2 میں 2 چھپا ہوا ہے. یہاں تک کہ 2 کو جب لکھا جاتا ہے، دال اور واو، تو ان میں اگر واو سے دال نکال دی جائے تو پھر بھی 2 بچتا ہے. یہ بھی ایک راز کی بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور جعفر جامعہ والے جنہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ بھی سن رہے ہوں گے اس پروگرام کو، اور پچھلا پروگرام بھی وہ سنیں گے. تو یہ بھی ایک راز کی بات ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ صرف جمع ہی نہیں کیے جاتے، مائنس بھی کیے جاتے ہیں اور تقسیم بھی کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا
یہ جوڑ کو پسند کرے گا، لیکن اسٹرگل اس کی زندگی میں اگر رہتی بھی ہے تو اس کی باتوں کے علاوہ اس کی شخصیت سے نظر نہیں آئے گی. جب بات کرے گا تبھی اسٹرگل نظر آئے گی اس کی باتوں سے، کہ یہ اس طرح سوچ رہا ہے، یہ اس طرح کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ویسے نظر نہیں آئے گا. ویسے اس کی شخصیت ظاہراً مطمئن نظر آئے گی، اور یقین کے حوالے سے جہاں بھی کر بیٹھے گا پکا کر بیٹھے گا، چاہے کسی بیکار چیز پہ یقین کیوں نہ ہو، پکا کر بیٹھے اور اس کے ساتھ نبھانے کی یہ حد المکان کوشش کرے گا. تو اگر یہ کسی فیملی کا لیڈر ہو یا گھر کا مین فرد ہو تو اس گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہونے دیتا، نہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لینے سے زیادہ دینے پہ یقین رکھتا ہے. لڑائی جھگڑے ہوتے ہی ہمیشہ جب لینے کی بات ہوتا ہے. تو جو بھی حضرات شادی کے ریلیٹڈ یا اس مسئلے سے دو چار ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یا بھائی صاحب ہیں، یا جو بھی ہیں، اللہ کے نام جن کے اندر دو بنتے ہیں، ان سب اللہ کے ناموں میں یہ راز چھپا ہوا ہے کہ دو پڑھنے سے شادیوں کے حوالے سے مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں. اور جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ویسے تو کل عدد جب نکالیں گے تو وہ عدد صغیر کریں گے تو 3 بنیں گے، لیکن ابتدا بسم اللہ اس کی طبیعت بیان کرتی ہے. تو بسم اللہ کو پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یقین آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہو، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں جب موجود تھا تو تھا، ہے، رہے گا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے 2 کی تخلیق کی. با عدد 2 92 سرتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے 2 کا استعمال کیا. تو بسم اللہ پڑھنے سے اس کی طبیعت بسم اللہ کی اس طرح کہ اللہ کا یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نام جن میں حروف زیادہ 2 والے ہیں یا ان کے کل عدد 2 بنتے ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی اللہ کا یقین بڑا پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس میں راز ہے. اور طبیعت جو ہے موم ہو جاتی ہے، اور اکثر بے بنیاد چیزوں سے یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ اصلیت کی طرف مڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ان ناموں میں بھی ہے، اس ذات کے ناموں میں بھی. تو بات جو میں نے بیچ میں ایک کہی کہ لین دین، تجارت یا امپورٹ ایکسپورٹ میں اگر یہ ہاتھ ڈالتا ہے تو کامیابی رہتی ہے. ویسے اس کو ہر پروفیشن میں دیکھا گیا، جس پروفیشن میں بھی ہوتا ہے ہاتھ میں صفائی بڑی ہوتی ہے. مطلب کسی کام کو کرنا ہے تو یہ پرفیکشنسٹ ہوتا ہے، کہ مطلب اس کا دل ہوتا ہے میں کروں اور صحیح طریقے سے کروں. نارمل کام اگر 10 منٹ میں لگتا ہے تو یہ 30 منٹ میں بھی لگا کے اس کا یہ ہوتا ہے پیورٹی کہ میں صحیح کروں اس کو. تو وہ اس طرح ضرور کرتا ہے، اور اگر یہ سوچوں میں بیلنس پیدا کر لے تو بڑا کامیاب رہتا ہے. لیکن اس کا راز 2 کا ایک اور 2 کے ساتھ جڑنے میں ہے. 2 کے ساتھ جڑتا ہے تو کامیابی ہوتی ہے. اسلام میں 2 کی تکرار رہی تو بڑائی ہی بڑائی رہی، کامیابی ہی کامیابی رہی، بات آگے ہی بڑھتی رہی. تو یہ 2 جو ہے یہ بڑا کامیاب رہتا ہے اگر 2 کے ساتھ مل جائے، اور تجارت، لین دین، امپورٹ ایکسپورٹ میں مل جائے. لیکن زوال اور عروج جب بھی آتا ہے لمبا ہوتا ہے اس کا. زوال اور عروج کی بات میں جب کرتا ہوں تو لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں، اس لیے میں بیان کر دوں. زوال اور عروج کی بات جہاں تک ہے یہ زندگی میں چند دفعہ ہی آتا ہے، لیکن چھوٹے موٹے مسئلے تو خالق قرآن میں کہتا ہے ہم تمہیں آزمانے کے لیے تمہیں تکلیف بھی دیتے ہیں، تھوڑی اذیت بھی دیتے ہیں، کسی مشکل میں گرفتار کرتا ہے. قرآن مجید میں حالت فرماتا ہے وہ جتنی چھوٹی چیز ہوگی اتنی زیادہ اس کی تکرار ہوگی. سال میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بہت ہوتے ہیں، اس پہ بھی میں ہو سکتا ہے بیان کروں کہ سال میں کتنی دفعہ، کس عدد پہ کتنی دفعہ، اور کون سے ٹائم کے مطابق زیادہ تر آتی ہیں چیزیں.
لیکن بیان کرنے کا زوال اور عروج کا مطلب ہے کہ مین مدعا، مین زندگی کا مین مدعا وہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ بدل دے، جو آپ کی زندگی کو کسی اور ڈائریکشن میں لے جائے. تو اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک تو عروج آنے سے پہلے شروع میں ایک عجیب سا ڈاؤن فال ہوتا ہے، اور دوسرا جو بھی چیز چلتی ہے وہ ڈاؤن فال جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد عروج چلتا ہے اس کا، اور لمبا عروج ہوتا ہے. لیکن زوال مطلب بیڈ ٹائم جس کو کہہ لیں، بیڈ ٹائم ہم پیسے کم آنے کو بیڈ ٹائم میں تصور کرتے ہیں، لیکن بیڈ ٹائم ہوتا ہے. ہر چیز گرفت میں ہونا، ہر چیز قید میں ہونا، ہر چیز مسئلے سے گھری ہونا اور کچھ سمجھ نہ آنا، لیکن وہاں بھی خالق ہر ایک کو حل دے دیتا ہے. لیکن جو بھی اس کا چیز چلے گی دو حصوں میں، عروج ہے تو لمبا، زوال ہے تو لمبا. تو لیکن مصیبت اللہ کسی کو اس کی اوقات کے سے بڑھ کر کبھی نہیں دیتا. تو لہٰذا ابھی آج اس نشست سے خدا حافظ کہیں گے، اور اس کے بہت ساری چیزیں میں نے بیان کی، آپ کے سامنے رکھی، اور بہت ساری آگے بھی بیان کرتا رہوں گا. اور ہر حواس دوسرے حواسوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس میں بارہا آئے گا. تو شادیاں اس کی بھی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، 2 دفعہ ہو سکتی ہیں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ایک بھی ہوتی ہے، لیکن 2 اکثر دیکھا گیا ہے کہ 2 کی شادی 2 دفعہ ہوتی ہے. تو لہٰذا آج کے اس پروگرام میں آپ سے خدا حافظ کہوں گا، تاکہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے ابھی حواس نمبر 3 آئے گا، اور اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا بات آگے سلسلہ چلے گا، وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ اس علم کو مزید سمجھتے جائیں گے اور مزید دیکھتے جائیں گے، اور مزید اپنے طرف سے راز. اور اللہ نے آپ کو عجیب و غریب سوچ سے نوازا ہے، کیونکہ سوچوں کے متعلق اگر آپ راز جان لیں تو کائنات میں جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ڈیلی کتنا سوچتے ہیں، کتنی تحلیق آتی ہے، لیکن اس سوچ کی ابتدا کہاں سے ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، اور کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، وہ اس کے کنٹرول میں ہے. ہمت، کوشش، کاوش یہ ہمارے ذمہ ہے، پھل دینا اس کے ذمہ ہے. تو اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا، خدا حافظ کہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے نئے حواس کے ساتھ، اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ لائیو بھی انشاءاللہ جلدی آؤں، اور لائیو میں مزید جو پروگرام ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. تو لہٰذا میں ابھی خدا حافظ کہوں گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ مل سکوں. اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہو.